حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد جن جن لوگوں نے مدد کیا آگ جلانے کے لیے، ان کے ساتھ برا یعنی معاملہ ہوا اور پھر عذاب میں وہ گرفتار بھی ہوئے. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جو ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی اللہ نے ان کو عزت بخشی. ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت گرگٹ جو ہے یہ آگ کو پھونک رہا تھا، پھونک مار رہا تھا کہ آگ اور بھڑکے نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. اور روایت میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہنس ایک پرندہ ہے اس کے متعلق ہے، اور بعض میں ہے کہ مینڈک. انہوں نے اپنے منہ سے پانی کے قطرے گرانے شروع کیے آگ کے قریب، جبکہ آگ تک تو یہ نہ پہنچ سکتے تھے کچھ نہیں، کس لیے کہ ایک ایک قطرہ اس میں جائے تو آگ بجھ جائے. اب حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو تو اسے مار دو، ثواب ہے، اور ایک ہی بار میں مارنا اور ثواب ہے. گرگٹ کو مار دینا چاہیے کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ملتا ہے کہ وہ نبی اللہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد اور آگ بھڑکانے کی خواہش کرتا رہا، اور پھر ساتھ میں ہی بزرگوں نے یہ فرمایا نہ مینڈک کو مارو نہ ہنس کو مارو، جو بھی اس میں. کیوں؟ یہ ایک نبی کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی جتنی ہو سکی وہ کوشش کرتے رہے. اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے گرگٹ کے پھونکنے سے نہ آگ بڑھ سکتی تھی، کتنی پھونک ہو سکتی، اور نہ ہی مینڈک کے پانی ڈالنے سے آگ بجھ سکتی تھی، لیکن دونوں نے اپنے اپنے حصے کا کما لیا. اس کا مطلب یہ ملتا ہے کہ فقط نیتوں سے ہی آدمی کے خوش نصیب اور بد نصیب ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. تم نے اگرچہ وہ کام نہیں کیا لیکن تمہاری نیت تھی، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، یعنی دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی ایک دوسرے کی، اور ایک نے قتل کر دیا دوسرا قتل ہو گیا. قاتل قتل کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مقتول جو قتل ہو چکا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے. میاں مقتول کا کیا جرم ہے، وہ تو بیچارہ آلریڈی مر گیا. قاتل سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے تلوار اٹھائی اور مارا، یہ مرڈر کیا ہوا ہے آدمی، یہ کلر ہے، اس کے متعلق تو آیا. لیکن مقتول کے متعلق کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ بھی تو مارنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ اور بات ہے کہ بدقسمتی سے مر گیا، لیکن اس نے بھی تو تلوار اٹھائی تھی. ہاں ایک وہ ہے جو ظلمن قتل ہو گیا ہے، یعنی وہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، ظلمن مارا گیا ہے، تو اس کے متعلق یہ نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں جائے. ان لوگوں کے بارے میں کہ دونوں آپس میں گتم گتا ہو گئے، یہ اس کو مارنا چاہ رہا تھا، وہ اس کو مارنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک اس میں مر گیا، تو ان کے متعلق آ گیا وہ دونوں جہنم میں ہے. کیوں؟ اس نے بھی قتل کی ہی نیت کی تھی. اسی طرح میرے عزیزو آدمی کے بدبخت اور خوشبخت ہونے کے لیے اس کی نیتیں ہی کافی ہو جاتی ہیں. گرگٹ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور وہ گستاخ رسول اور گستاخ نبیوں میں شامل ہوا. مینڈک ہو یا ہنس ہو، ان کے متعلق رحم کا معاملہ کرنے کا حکم آیا. اسی طرح سے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کبوتر کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. مکڑی کے جال اگرچہ ہم نکالیں لیکن مکڑی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. مکڑی کو نہ مارو، کیونکہ جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو مکڑی نے جال بن کر کے میرے آقا کا دفاع کیا تھا، ڈیفنس کیا تھا. اگرچہ اس جال سے کون سا ڈیفنس ہو سکتا ہے، ہم لوہے کے کپڑے پہن کر کے نہیں بچ پائیں گے چاہیں تو، لیکن اس مکڑی نے اپنے ہلکے سے جال لگائے یعنی دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے. اگرچہ وہ سب سے ہلکا گھر ہے لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے تھے، اگرچہ ان انڈوں سے اور اس مکڑی کے جال سے کسی دوسرے انسان کی چاہیں تو ہم حفاظت نہیں کر سکیں گے، لیکن ان لوگوں نے کافروں کے عزم کو اور ان کے حوصلے کو مات دے دیا ان دو جانوروں نے.
कुफ्फार मक्का ढूंढते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान देखते हुए गार तक पहुंच तो चुके थे, लेकिन गार में क्यों नहीं दाखिल हुए? मकड़ी का जाला देखकर कि अब यहाँ मकड़ी ने जाले लगाए तो शायद बरसों से कोई आया नहीं होगा। तो आप अंदाजा करें, कभी कभार हमारे मुख्तसर से काम हमें या तो बहुत खुशबख्त बनाते हैं या तो बहुत बदबख्त बनाते हैं। हो सके तो अच्छी नीयतें रखो, किसी का बुरा ना चाहो, वरना यह होगा कि बदबख्तों में तुम्हारा शुमार हो जाएगा। जैसे अल्लाह के घर मस्जिद को तुम्हारा एक सिक्का, एक रुपया तुमने डाला है, नीयत ये किया अल्लाह तबारक व तआला का ये मुक़द्दस घर है, इसकी तरक्की हो ताकि यहाँ सजदों से लोग आबाद रहें, दीन का निज़ाम चलता रहे। आपने एक ही रुपया रखा। जानते हैं आप कि एक रुपये में इस ज़माने में ना मस्जिद की कोई चटाई आती है, ना कोई सीमेंट, ना पत्थर, कुछ नहीं आता, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी वो खुलूस, वो नीयत के साथ का दिया जाना एक रुपया बड़ा मकबूल होता है। लेकिन इसी के साथ तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कोई आ रहा था उसको रोका, ये सोच करके कि तुमको कुछ हसद था, दिल में कुछ कुड़न थी इस मस्जिद के मुतालिक, तुम्हें उसी वक्त बदबख्त कर दिया जाएगा। तुम्हारे एक आदमी के रोकने से मस्जिद खत्म तो नहीं होती, लेकिन तुम हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में मरदूद हो जाओगे, तुम हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में बदबख्त बना दिए जाओगे, क्योंकि तुमने रखना डालने की कोशिश की। आज इस पूरे वाक़े से और भी दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के तज़किरे मौजूद हैं। हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, हज़रत ज़करिया और यहया अलैहिस्सलाम का, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, ये तमाम तज़किरे हैं। फिर इंशाअल्लाह लज़ीज़ दीगर तफासिर में अर्ज़ किए जाएंगे। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इन वाक़यात से मैं सिर्फ इतना सबक लेकर के आपको नसीहत करना चाहूँगा कि हो सके तो अच्छे कामों में सपोर्ट करने की कोशिश करो, ताकि अल्लाह ताला की हमेशा की रहमत तुम पर आ जाए। और नहीं हो सकता तो खामोश रहो, ये नहीं कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। तुम्हारे दीन को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश से दीन कभी ख़त्म नहीं होगा। बड़े बड़े जालिम आए, दीन को उन्होंने तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की, पूरा पूरा शहर खून से उन्होंने नहला दिया मुसलमानों के, फिर भी दीन ख़त्म नहीं हुआ। तुमसे भी नहीं हो सकेगा। आज जो लोग इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं, तुमसे भी नहीं हो सकेगा ख़त्म। चंगेज, हलाकू, बड़े बड़े जालिमों से नहीं हो सका तो तुमसे क्या होगा। लेकिन यह है कि तुम हमेशा की अपनी बदबख्ती यहाँ पर नक्श करके चले जाओगे, अल्लाह की बारगाह में हमेशा बदबख्त शुमार किए जाओगे। अल्लाह करीम हम सबको नेकियों में ताउन करने की तौफीक अता फरमाए और दीन में रखना डालने, फसाद और फितना करने से हम सबकी मौला हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।